بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال المعری فی الشیب والشباب. جوانی یہ نہیں ہوا تھا کیا؟ چلیں دیکھ لیں. شیب اور شباب یعنی بڑھاپے اور جوانی کے تعلق سے معری نامی شاعر نے یہ کہا ہے: خبرینی ماذا کرہتی من الشیء بفلا علم لی بذنب المشیب اضیاء النہار ام وضع اللؤلؤ ام کونہ کصغر الحبیب واذکری لی فضل الشباب وما یجمع من منظر یروق وطیب واذکری لی فضل الشباب وما یجمع من منظر یروق وطیب غدرہ بالخلیل ام حبہ للغی ام انہ کعیش الادیب. یہ 4 شعر میں شاعر نے وہ بڈھا ہونے والا ہوگا اور اس کی بیوی اس کو ناپسند کرنے لگی ہوگی، ہے نا، اور کم سن لڑکی سے شادی کر لیا ہوگا. یعنی انداز کلام کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، یا ایک فرضی واقعے کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ ایک نوجوان لڑکی سے کسی بوڑھے آدمی نے شادی کر لیا ہوگا. تب وہ کچھ دن جب تک پیسے اس پر برساتے رہا، پسند کر رہی تھی، پھر دیکھا کہ اب بڈھا جو ہے کچھ ہے نہیں اس کے پاس، نہ مال بچا ہے نہ پال بچا ہے. تب وہ جی کا جنجال ہو گیا. تب کیا، تو وہ ناپسند کرنے لگی. تو اب اس کو جو ہے نا، اب پھانسنے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ اپنے طرف جو ہے وہ مائل کرنے کے لیے ایک جو ہے فصاحت و بلاغت کا ایک جال پھینک رہا ہے اس کی طرف. اس نے جو ہے البلاغت الواضحہ پڑھ لیا ہوگا، تو وہاں پہ جو ہے نا اپنی فصاحت جو ہے اس کو آزما رہا ہے اس نوجوان لڑکی پر. وہ کہتا ہے کہ تم بڑھاپے کو، میرے بال سفید ہو گئے، اس کو ناپسند کیوں کرتی ہو؟ یہ کوئی ناپسند کرنے والی چیز ہے؟ میرے بال ہی تو سفید ہوئے ہیں نا. تو سفیدی یہ کیا ہے؟ موتی سفید نہیں ہوتا، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ دن کی سفیدی تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اور محبوب کے دانت بھی تو سفید ہی ہوتے ہیں نا. تو سفیدی جو ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دن اس میں اجالا ہے، سفیدی ہے، کوئی گناہ تھوڑی ہے سفید ہونا. موتی کی چمک میں سفیدی ہے، محبوب کے دانتوں میں سفیدی ہے. اچھا، اور تم جوانی کی بات کرتے ہو. جوانی کیا ہے؟ یہ لڑکے جو ہے لڑکپن میں جو ہے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں. ایک پہ دل لگایا، دوسرے کو چھوڑا، دوسرے کو پہ دل لگایا، تیسرے کو چھوڑا رہی ہے. تو جوانی تو بے وفا ہوتی ہے. اور یہ جو ہے ادیب اور شاعر کی طرح ہوتی ہے کہ جس نے پیسے دیا اس کی تعریف شروع، جس نے پیسے دیا اس کی تعریف شروع. یہ سیٹھ نے پیسہ دیا تو اس کو تو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دے گا، اور پھر دوسرے سیٹھ نے پیسہ دیا تو اس کو زمین سے اتار کے اس کو آسمان پہ بٹھا دیتا ہے. یہی حال نوجوانوں کے ہوتے ہیں. تو کیا نوجوانوں کے پیچھے تم جو ہے پڑی رہتی ہو؟ بڑھاپے کی سفیدی دیکھو کتنے اس میں کمال کی چیزیں ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے. اب دیکھیں ترجمہ دیکھیں. خبرینی مجھے بتا، خبری فعل امر کا صیغہ، خبر خبرا خبرو خبری، مجھے بتا. ماذا کرہتی، تو کس لیے تو ناپسند کرتی ہے. ماذا کرہتی من الشیء، بڑھاپے سے، بڑھاپے سے تجھے کراہیت کیوں ہے. ماذا کرہتی من الشیء بھی کرہتی، بڑھاپے سے تجھے کراہیت کیوں ہے. فلا علم لی بذنب المشیب، مجھے تو بڑھاپے کے گناہ کا کوئی علم بھی نہیں ہے. یعنی میں بوڑھا ہو کے کوئی گناہ گار ہو گیا ہوں کیا؟ فلا علم لی بذنب المشیب، بڑھاپے کے گناہ کا مجھے تو پتہ نہیں ہے. اب آگے وہ جو ہے تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا یہ غلط ہے؟ یہ غلط ہے. اضیاء النہار ام وضع اللؤلؤ ام کونہ کصغر الحبیب، کیا گناہ بڑھاپے کا یہ ہے کہ اضیاء النہار، کیا دن کی روشنی، ام وضع اللؤلؤ یا موتی کی چمک، ام کونہ کصغر الحبیب یا اس کا محبوب کے دانت کی طرح ہونا، یہ گناہ ہے؟ سوال ہے، یہ انداز سوال ہے. فلا علم لی بذنب المشیب، تو مجھے علم نہیں ہے کہ بڑھاپے کا کیا گناہ ہے. کیا دن کی طرح روشن ہونا یہ گناہ ہے، موتی کی طرح چمکدار ہونا یہ گناہ ہے، یا محبوب کے دانتوں کی طرح اس کا ہونا یہ گناہ ہے؟ بتائیے. پھر کہتا اچھا ٹھیک ہے، جوانی کی کوئی ایک خوبی بیان کر دے تو پھر میں مان لوں گا. وذکری لی فضل الشباب، اور میرے لیے جوانی کی کوئی فضیلت بیان کر دے. وما یجمع، اور جو اس میں چیزیں جمع ہوتی ہیں، یعنی جوانی میں جو چیزیں جمع ہوتی ہیں، من منظرن، کوئی ایسا منظر، یروق جو خوشگوار ہو، وطیبن اور اچھا ہو. کوئی تو ایک خوبی بتا دو
مطلب وہ بڈھا ہو گیا تو جوانی اس کے لیے بیکاری ہو گئی. اب جوانی کی بیکاری بتا رہا ہے. غدرہ بالخلیل، کیا اس کی خوبصورتی اور فضیلت ہے؟ دوستوں کو دھوکہ دینا. غدرہ بالخلیل، دوستوں کو دھوکہ دینا. ام حبہ للغی، یا اس کی محبت کرنا بے وفائی کے ساتھ. للغی سرکشی، بے وفائی نافرمانی، یا اس کا محبت کرنا بے وفائی کے لیے، سرکشی کے لیے. سرکشی کے لیے مطلب بس مستی کرنا رہتا ہے ان کا، اور تھوڑی رہتا ہے دل میں محبت تھوڑی رہتی ہے. ام انہو کا عیش الادیب، یا اس طرح کہ وہ ادیب کی زندگی گزارنے کی طرح زندگی گزارتا ہے. انہو کا عیش الادیب، یا اس لیے کہ وہ ادیب کی زندگی کی طرح ہے. ادیب سے مراد وہ شاعر جو نذرانے ملنے پر زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، ہے نا. تو اس میں بڑھاپے کو اس نے ان خوبصورت چیزوں سے تشبیہ دے کر کے کیا اس کا مقصود ہے، کیا اس کی غرض ہے؟ بولیے. ہاں ہاں ہاں، تزئین مقصود ہے، اس کو سجانا. کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا، میرے بال سفید ہو گئے تو کیا ہوا، دن سفید نہیں ہے کیا، موتی سفید نہیں ہے کیا، محبوب کے دانت بھی تو سفید ہی ہوتے ہیں نا. اس لیے آگے ہے وَمِمَّا يُنْسَبُ إِلَىٰ انترا، انترا نامی شاعر کی طرف جن اشعار کی نسبت ہوتی ہے ان میں سے یہ ہے. لفظی معنی ہوگا مما، اور ان میں سے جو ینسبو نسبت دی جاتی ہے، جس کی نسبت دی جاتی ہے الی انترا، انترا نامی شاعر کی طرف، ان میں سے ایک شعر یہ ہے. کیا ہے؟ انا ابن سوداء الجبین کانہا ضبع ترعرع فی رسوم المنزل الساق منها مثل ساقی نعامت والشعر منها مثل حب الفلفل. انا میں ابن سوداء الجبین، کالی پیشانی والی عورت کا بیٹا ہوں. اب اس کی ماں بڑی کالی تھی، حبشیہ تھی، تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کالی کلوٹی عورت کا بیٹا ہوں. نہیں، وہ کالی عورت کو بھی کیسے تزئین کر کے پیش کر رہا، سنیے. کہتے ہیں میں کالی پیشانی والی عورت کا بیٹا ہوں. کأنہا ضبع، گویا کہ وہ ایک وہ بھیڑیا ہے. بھیڑیا مذکر کو بھی بولتے ہیں، مؤنث کو بھی. یہاں مؤنث بھیڑیا، گویا کہ وہ مؤنث بھیڑیا ہے، کیونکہ بھیڑیے میں جو ہے نا جانوروں میں سردارنی جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، یاد رکھیے. یعنی انسانوں میں حاکم مرد ہوتے ہیں اور جانوروں میں حاکمہ عورتیں ہوتی ہیں. اس لیے قالت نملتن آیا قرآن پاک میں، قالا نملتن نہیں آیا. کیا آیا؟ نمل جو ہے اس میں نملتن میں جو تا ہے نا، وہ تائے تانیث نہیں، یاد رکھیے گا. وہ تائے وحدت ہے. کون سی تا ہے؟ وحدت کی تا ہے. نمل جو ہے چیٹی کو کہتے ہیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث کو. تو نملتن کا معنی ایسا نہیں کہ نملن مذکر چیٹی کو کہتے ہیں اور نملتن مؤنث چیٹی کو کہتے ہیں. یہ مت سمجھیے گا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. سمجھ میں بات آئی؟ امام اعظم کا بعض لوگ حضرت علی کی طرف بھی اس واقعے کو منسوب کرتے ہیں. امام اعظم کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، بعض لوگ حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں کالی، کیا غلط نہیں ہے، وہی تو میں سمجھا رہا ہوں میرے بھائی، میں وہی تو سمجھا رہا ہوں. اعتراض کرنے والے نے اعتراض یہی تو کیا تھا نا کہ نملتن میں تو تائے تانیث کی ہے نہیں، تو پھر نملتن مذکر مؤنث دونوں ایک چیٹی مانا ہوگا اس کا. ایک چیٹی مذکر بھی مؤنث ہے، تو وہ کون سی چیٹی تھی؟ تو کہا مؤنث تھی، اس لیے قالت کا لفظ آیا ہے. اگر وہ نملتن مذکر ہوتا تو قالا نملتن ہوتا. کیا ہوتا؟ قال نملتن، ایک چیٹی بولا. لیکن ایک چیٹی بولی، قالت کا لفظ استعمال فرمایا گیا. انا ابن سوداء الجبین کانہا، میں کالی پیشانی والی عورت کا بیٹا ہوں. ضبع جو مؤنث بھیڑیا ہے. ترعرع، ترعرع مطلب جانوروں کا پلنا، چرنا. ترعرع جو چرتی ہے، جو پلتی ہے. فی رسوم المنزل، گھروں کے نشانات میں. یعنی وہ جنگلوں میں نہیں پلی بڑی ہے. ایسا نہیں کہ میں اپنی ماں کو جنگلی بھیڑیا سے تشبیہ دے رہا ہوں. وہ ایسی بھیڑیا، اصل میں عربوں میں جو ہے نا بھیڑیا شیر سے زیادہ جو ہے نا وہ مطلب کیا بولیں گے اس کو، بہادر جانور سمجھا جاتا ہے. عرب کے علاوہ اور ترکستان کے علاوہ
دوسرے ممالک میں شیر سے اپنے بیٹے کو یا بہادر کو تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن قوم کے شریف اور بہادر آدمی کو عربی لوگ، ترکی لوگ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں جہاں عربی لوگ سمجھنے والے لوگ ہیں وہاں پہ بھیڑیا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ شیر جو ہے نا وہ بے وفا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ کمینہ ہوتا ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا نر مادہ سے جفتی کرنے کے لیے، اس سے مطلب وہ کرنے کے لیے کیا بولیں گے اس کو، پال کرنے کے لیے جو ہے نا، جفتی کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کو بھی مار دیتا ہے۔ شیر خود اپنے بچوں کو مار دیتا ہے۔ اور ایک شیر ایک ہی شیرنی کا پابند نہیں ہوتا، ایک شیر کے ماتحت 10-15 شیرنیاں ہو سکتی ہے، بڑا بے وفا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ اپنے کھانے پہ شیرنیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، خود شکار کر کے نہیں لاتا ہے، شیرنیاں شکار کرتی ہے۔ تو یہ سب خرابی شیر کی ہے۔ اس میں صرف ایک چیز ہے جس کو لوگ بہادری سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بھی بہادری بولیں گے، وہ شیرنیاں بہادری کرتی ہے جو شکار وکار کرتی ہے۔ شیر تو سویا رہتا ہے منحوس کی طرح، بالکل جو مذکر نر رہتا ہے۔ تو اس میں شیر جو ہے نا، عربی لوگ بولتے ہیں کہ شریف آدمی جو بہادر ہو، اس کو شیر سے تشبیہ دینے کے بجائے بھیڑیا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھیڑیا جو ہے نا، مذکر مؤنث جو ہے نا، یہ زندگی بھر ایک ہی رہتے ہیں، یعنی ایک شوہر ایک بیوی، سمجھ رہے بات کو؟ یہ اپنے ساتھی کو تبدیل نہیں کرتے ہیں کہ کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، ایک ہی بار ایک بھیڑیا مذکر مؤنث جب ساتھ ہو جاتے ہیں تو زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں۔ پلس شیر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتا، شیرنی کرتی ہے، لیکن یہاں پہ بھیڑیا اور مؤنث بھیڑیا اور مذکر بھیڑیا دونوں مل کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی اور کئی خوبیاں بھیڑیا میں ہوتی ہے، اس لیے شیر کے مقابل بھیڑیا سے کسی بہادر اور شریف مرد عورت کو تشبیہ دینا یہ زیادہ بہتر مانا جاتا ہے عربوں میں۔ اس لیے کہا گیا کہ کأنہا ضبع، گویا کہ وہ میری ماں کیا ہے؟ بولیے، بھیڑیا ہے، بھیڑیا ہی بولیے مذکر۔ ہاں، جیسے چڑیا، چڑیا مذکر کو بولتے ہیں کہ مؤنث کو بولتے ہیں؟ تلفظ کے لفظی طور پر یہ مؤنث ہے، لیکن اس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوگا۔ مذکر پرندہ ہے اس کو بھی چڑیا بولیں گے، اور مؤنث پرندہ اس کو بھی کیا بولیں گے؟ اس کو بھی چڑیا ہی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ ترعرع فی رسوم المنزل، یہ ہو گیا الساق منہا مثل ساقی نعامتن۔ نعامتن اور نعامتن دونوں تلفظ ہوگا، دیکھ لیجئے گا۔ نعامہ کہتے ہیں شتر مرغ کو جس کی ٹانگیں بڑی مضبوط ہوتی ہے اور اس پر جو ہے کئی چیزوں کا بوجھ وہ اٹھا لیتا ہے، تو کہتے ہیں اس کی پنڈلیاں شتر مرغ کے پنڈلیوں کی طرح مضبوط ہے۔ والشعر منہا مثل حب الفلفلی، اور اس کے جو بال ہے وہ کالی مرچ کے دانے کی طرح ہیں، بالکل کالے کالے بال ہیں۔ یہاں پر جو ہے اس نے تزئین کے لیے، کس کے لیے؟